بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ معزز سامعین اکرام، الحمدللہ آج ہماری گفتگو 26ویں پارے تک پہنچ چکی ہے۔ اس پارے میں ٹوٹل 6 سورے بیان ہوئے ہیں، جس میں سے سورہ قاف 35 آیت اور سورہ محمد مکمل 38 آیت اور سورہ فتح مکمل 29 اور سورہ حجرات مکمل 18 اور سورہ قاف مکمل 45 اور سورہ ذاریات کی نصف آیتیں اس میں بیان ہوئی، یعنی 30 آیتیں۔ سب سے پہلے سورہ قاف کا تذکرہ ہے کہ جس میں لوگوں کی گمراہی کیوں، لوگوں کے گمراہ ہونے کی بنیادی وجہ کا بنیادی ریزن اور بیس کیا ہے کہ جو لوگ گمراہ ہیں۔ نمبر 1، یہ لوگ دنیا کو فانی اور محدود نہیں سمجھتے اور خود اپنا اور اپنے آپ کو بھی ہمیشہ کے لیے اسی دنیا میں رہنے والا تصور کرتے ہیں۔ یعنی یہ 2 ریزنز، ایک یہ کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ ہم بھی ختم ہونے والے ہیں، یہ اگر اعتقاد اور اس پر توجہ نہ ہو تو انسان گمراہیوں کا شکار ہو جائے۔ لہٰذا یہ گمراہ افراد یہ لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور ان کا بھی دنیا میں وجود ہمیشہ رہے گا۔ اسی وجہ سے خود اپنی بقا کے لیے، یعنی انسان کی اس وجود کے لیے قرآن مجید نے مختلف روشنی ڈالی ہے اور اس کے طریقے اور اس کی روش کو بیان کیا ہے۔ جیسے کبھی کبھی یعنی اپنی بقا کے لیے مال و ثروت کی جمع آوری، یعنی ملکیت، جائیداد، پیسے اور یہ بینک بیلنس، ان سب کو جمع کرتا ہے اور اصلاً کسی طرح سے اس میں انفاق یا کار خیر، صدقات، خیرات، ان سب کی طرف نہ توجہ ہے اور نہ توفیق رکھتا ہے۔ نمبر 2، کبھی اپنے ہمیشہ باقی رہنے کے لیے عمارتیں اور محل تیار کرتا ہے، کبھی اپنی بقا کے لیے لاؤ لشکر اور قدرت و طاقت اور لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، کبھی اپنی بقا کے لیے موت اور قہر الہی سے مقابلہ آرائی کرتا ہے، اور البتہ اس بات سے غافل ہے کہ عمر بھی محدود ہے اور ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ جیسے قرآن مجید کا یہ اعلان ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی آپ جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں جا لے گی، اگرچہ تم سیسا پلائے ہوئے اس قلعے میں ہی کیوں نہ چلے جاؤ۔ اس کے بعد قرآن کی مخالفت پر کفار کے بہانے بازیاں کہ انہوں نے قرآن کو کیوں چھوڑا۔ کہتے ہیں کہ قرآن ایک جادو ہے، واضح کھلا ہوا سحر ہے، پھر پیغمبر اسلام کا خود ساختہ یہ کلام ہے، اللہ کی گفتگو یا اللہ کا کلام نہیں ہے، اور یہ بہت پرانا جھوٹ ہے معاذ اللہ۔ لہذا یہ کفار اس وجہ سے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ پھر والدین میں والدہ کی رحمات کا تذکرہ ہے کہ جب انسان 40 سال کا ہو گیا تو دعا کرتا ہے، پروردگار
مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت یعنی والدین کا شکریہ ادا کروں، ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، میری اولاد کو میرے لیے صالح بنا دے، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ آیت نمبر 15 میں ہے۔ اب یہاں پر مفسرین نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ انسان کی یہ مدت جو ماں کے ساتھ گزارتے ہیں، کچھ تو شکم مادر میں ہے اور اس کے بعد اس دنیا میں آنے کے بعد، یہ ٹوٹل مدتوں کو خداوند عالم نے اس کتاب میں واضح طور پر بیان کیا ہے کہ یہ ٹوٹل مدتیں کتنی ہیں، 30 شہرہ یعنی 30 مہینے۔ 30 مہینے اسی میں شکم مادر میں جو حمل کی مدت ہوتی ہے وہ بھی، اور اس کے بعد جو یعنی شیردہی یعنی دودھ پلانے والی مدت ہوتی ہے وہ بھی۔ اب کم سے کم یعنی حمل کی مدت جو ہے وہ 6 مہینے ہے اور نہیں تو 9 مہینے، کم سے کم 6 مہینے۔ اگر 6 مہینے حمل کی مدت کو شمار کر لیں تو اس 30 میں سے 6 نکال دیں تو 24 مہینے ہوتے ہیں۔ 24 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال، تو دودھ پلانے والی مدت یہ 2 سال ہوگی، اور اگر 9 مہینے سمجھ لیں تو دودھ پلانے والی مدت 21 مہینے، یعنی 2 سال میں تھوڑی سی کم۔ یہ دنیاوی لحاظ سے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر بچہ 6 مہینے میں دنیا میں آ گیا ہے تو اس کو دودھ والی مدت زیادہ دینی چاہیے، کیونکہ اس میں جو توانائیاں ہیں وہ ماں کے دودھ سے ہی اسے ملیں گی۔ چنانچہ ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ جب مدت حمل 9 مہینے ہو تو دودھ پلانے کی مدت 21 مہینے، اور یہ قانون طبی بھی اسی کی تائید کرتا ہے کہ اگر حمل کی مدت کم ہو تو دودھ پلانے کی مدت زیادہ کر کے اس کی بھرپائی کریں، اور اسی طرح اگر 6 مہینے ہے تو وہ 24۔ اس کے علاوہ مفسرین کے مطابق 40 سال میں انسان بلوغ جسمانی، جس کو میچور کہتے ہیں، یہ انسان، اور بعض جگہوں پر علماء نے بیان کیا ہے کہ جو عقل والا دانت ہے وہ بھی اسی منزل پر جا کر نکلتا ہے، یا انسان جو سنی لحاظ سے یعنی عمر کے لحاظ سے اگر پکا کہا جائے تو وہ 40 برس کی عمر اس کی یہ ہوتی ہے کہ جس میں فکری لحاظ سے اور عقلی لحاظ سے انسان بلوغ یعنی بالغ ہوتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اکثر انبیاء اسی سن میں جب پہنچے ہیں تو ان کو نبوت پر مبعوث کیا گیا۔ خود اپنے نبی، آخری نبی کا بھی عمر جب 40 برس کی ہوئی تو آپ یوں تو ہمارا اعتقاد ہے کہ نبی بچپن سے ہی نبی ہے، لیکن رسماً اعلان جو ہوا ہے وہ 40 برس کی عمر میں۔ روایات میں آیا ہے اب اس 40 برس کے بعد اور اس 40 برس کی عمر تک ماں اور باپ، والدین کی محنتیں اور والدین کی زحمتیں اس کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد انسان اب جب میچور ہو گیا، اب وہ کوئی غلطی کرے، کوئی گناہ کرے تو اس کے لیے روایات کیا کہتی ہیں، ان الشیطان یجر یدہ علی وجہ من زاد علی الاربعین ولم یتب ویقول بأبی وجہ لا یفلح۔ جو لوگ 40 سال کے ہو جائیں اور توبہ نہ کریں تو شیطان ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس چہرے پر میرا باپ قربان ہو جائے، یہ اب کبھی ہدایت اور صحیح راستے پر نہیں آ سکتا ہے۔ لہذا اس کے پہلے تک تو یہ سب ہے، ایکسیپٹیبل ہے توبہ اور یہ، لیکن 40 برس کے بعد انسان جب فکری اور ذہنی لحاظ سے مکمل ہو گیا ہے تو اس طرح۔ یا ابن عباس سے دوسری روایت ہے کہ من اتی علیہ الاربعون سنہ فلم یغلب خیرہ شر فلیتجہز الی النار۔ کہتے ہیں کہ جو 40 برس کا ہو جائے اور اس کی اچھائیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئیں تو وہ جہنم کے لیے آمادہ رہے۔ مطلب یہ ہے کہ 40 برس کے بعد انسان کی عقلی اور فکری لحاظ سے جو مکمل اور پختہ ہو گیا ہے تو اب اسے اس کی اچھائیاں زیادہ ہونی چاہیے بنسبت برائیوں کے۔ اگر خدا نخواستہ لغزش اور کوتاہیاں ہیں تو توبہ اس وقت تک کر لینا چاہیے۔
پھر کفار دنیاوی نعمتوں کو برباد کر دیتے ہیں، اور جس روز کفار آگ کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم نے اپنی نعمتوں کو دنیاوی زندگی میں ہی برباد کر لیا اور ان سے لطف اندوز ہو چکے، بس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا اس لیے دی جائے گی کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور بدکاری کرتے رہے۔ پھر قوم ہود کا تذکرہ ہے۔ عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام اور دیگر انبیاء احقاف کی سرزمین پر اس قوم کی توحید پرستی کی طرف دعوت دیتے رہے اور یہ لوگ سرکشی پر قائم رہے، یہاں تک کہ عذاب الہی کا مذاق اڑایا کرتے اور کہتے کہ اگر سچے ہو تو تم عذاب لے آؤ۔ کچھ عرصے بعد ان کے آندھی والا عذاب ان کے اوپر آیا اور یہ لوگ نیست و نابود یعنی فنا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ پھر جنات کا ایمان لے آنا اور طائف کے اوپر ایک وادی پر نخلا والا واقعہ پیش آنا۔ پھر سورہ محمد ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی ہم اہل بیت اور دشمنوں کی حالت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ سورہ محمد کی تلاوت کرے۔ اب اس سورہ محمد میں کفار اور مومنین کا فرق ہے۔ کفار راہ خدا سے روکتے ہیں، خدا ان کے اعمال حبط کر دیتا ہے۔ حبط کا مطلب سارے اعمال ایسے گویا انجام ہی نہیں دیا ہے، بالکل ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے باطل کی پیروی کی۔ مومنین ان کے مقابل میں یعنی کفار اور مومنین کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ اعمال صالح انجام دیتے ہیں، جو کچھ حضرت محمد پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ نے ان کے گناہ معاف کیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی، اس لیے کہ انہوں نے حق کو قبول کر لیا اور حق کی اتباع کی۔ جنگ میں قید ہو جانے والوں کو یا احسان رکھ کر فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ دین کی مدد، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان لانے والو اگر تم مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ یہ اس میں مدد سے مراد دین میں مدد ہے، نہ کہ خدا کی مدد کی ہمارے یعنی خدا کو ضرورت نہیں کہ ہم اس کی مدد کریں، یہ جو ہم مدد کریں گے دراصل ہماری ہی مدد ہوگی۔ سفر میں عبرت کا سامان، کیا کفار زمین پر سیر نہیں کرتے کہ اپنے سے پہلے والوں کا انجام دیکھ لیں؟ یعنی جو سیرو فی الارض کی منزلیں ہوتی ہیں، انسان مختلف جگہوں کا سفر کرتا ہے تو اس میں کچھ یعنی انسان کو حاصل ہوتا ہے، عبرتیں ہوتی ہیں اور نصائح اور بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ قرآن چیلنج کر رہا ہے کفار کے لیے کہ کیا کفار جن لوگوں نے سفر کیا یہ خود نہیں دیکھتے کہ ان کے پہلے والوں کے ساتھ کیا انجام ہوا اور انہوں نے کون سا ان کا اوپر عذاب آیا اور کیا انہوں نے کیا۔ جنت کی 4 نہریں، پرہیزگاروں کی جنت کی مثال یوں ہے، کیا پانی کی نہریں جو کبھی بدبودار نہ ہوگی، ایک دودھ کی نہر جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، ٹیسٹ اس کا نہیں بدلے گا، شراب کی نہر جو لذت بخش ہوگی، اور خالص شہد کی نہر۔ کون؟ پانی، دودھ اور شراب اور خالص شہد کی نہر، یہ جنت کی نہریں ہیں۔ ہر قسم کے میوے وہاں ہوں گے، رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ پھر جہاد کی آرزو، ایمان لانے والے پہلے انتظار میں تھے کہ جہاد کے بارے میں کوئی سورہ خدا کی جانب سے کیوں نازل نہیں ہوا، اور جب سورہ محمد نازل ہو چکا، حکم جہاد آ گیا تو منافقین پر موت کا خوف طاری ہو گیا۔ یہ بالکل بعض عمل ہم لوگوں کے بھی ایسے ہی ہیں۔ تمنا اور آرزو لطیفہ ہے اور ممکن حقیقت ہو۔ ایران میں اساتذہ سناتے تھے کہ ایک آدمی شہادت کی بڑی دعا کرتا تھا کہ خدایا شہادت نصیب کر، خدایا شہادت نصیب کر۔ جنگ ہوئی تو اس میں جب بارڈر پہ گیا تو لگا کہ اب شہید ہو جائے گا، تو وہاں کہنے لگا کہ خدا شہادت تو چاہیے تھی مگر اتنی جلدی نہیں۔ تو وہی حال یہاں بھی ہے، تمنا کرتے تھے کہ جہاد کا آرڈر اور حکم کیوں نہیں آ رہا ہے، اور جب آیا تو اس میں اب منافق ظاہر ہو گئے اور انہوں نے مختلف بہانے کیے۔ ان کے بہانے کیا ہیں؟ ہم لوگ لڑنے کی کہاں طاقت رکھتے ہیں، ہم لوگ کمزور ہیں۔ ایک ہمارے اہل و عیال کا مسئلہ بنے گا، ہم اگر لڑنے چلے گئے خدا نخواستہ مر گئے تو ہمارے بچوں کو کون دیکھے گا، یہ دوسرا بہانہ۔ تیسرا بہانہ گرمی بہت ہے، یہ موسم ٹھیک نہیں، ہوا گرم ہے۔ اور چوتھا کہ اگر جنت میں
اگر جنگ میں شریک ہو گئے تو گنہگار ہوں گے، کیونکہ وہاں لڑکیاں بھی ہوں گی روم کی اور ان کے اوپر ہماری نظر پڑے گی، تو اس طرح سے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے، تو اس لیے نہیں جائیں گے۔ تو اس کو بلکہ قرآن نے تو کہا کہ تمہارا جنگ پہ نہ جانا فتنہ تھا بنسبت جنگ میں جانے کے۔ یہ اور پھر پانچواں، ابھی جنگ کے لیے مناسب وقت نہیں ہے، صحیح ٹائم آئے تو جنگ کیا جائے۔ یہ مختلف بہانے ہیں جو جنگ میں نہ جائیں، پھر مصیبت کن میں پڑ جائیں گے، اگر جنگ میں گئے تو کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے گی، اس لیے نہیں جا سکتے۔ یہ 5-6 بہانے منافقین کی طرف سے آئے جو جنگ میں نہیں گئے۔ منافقین کی پہچان کیا ہے؟ اگر خدا چاہتا منافقین اپنے چہروں سے پہچانے جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ یہ پہلے بھی یہ بات آ چکی کہ خدا کے اختیار میں تھا کہ ہمارے سارے کردار کو ایک تختی پہ لکھ کر ہمارے گلے میں لٹکا دیتا، اور ہم جہاں جاتے لوگ ہمیں دیکھ لیتے، اچھا یہ بولتے ہیں خالی کرتے نہیں فلاں۔ یہ دنیا جو ہمارے وہ کیریکٹر و کردار کا چٹھا اور بایو ڈاٹا تھا وہ گلے میں لٹکا سکتا تھا، لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا۔ البتہ ان کا انداز اور لہجہ ان کے نفاق کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی آدمی جب بولتا ہے، امیر کائنات کی حدیث بھی ہے کہ الانسان مخبون علی تحت لسان، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جہاں بولا وہیں سمجھ میں آ گیا کہ کس جگہ کا ہے اور کیسا ہے، جانتا کتنا ہے اور کس مذہب کی، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ تو یہی ہے کہ اللہ نے تو نہیں ان کو چہرے سے پہچانوایا، لیکن ان کے انداز اور لب و لہجے سے ان کا نفاق جو ہے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی کسی راز کو اپنے دل میں رکھتا ہے تو اس کی باتوں میں یا اس کے چہرے سے وہ راز آشکار ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے دل میں ہوتا ہے، جب ہم کام کوئی کرتے ہیں یا کہیں بولتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں وہ دل میں رکھی ہوئی بات وہ زبان پر آ ہی جاتی ہے، اور سمجھدار لوگ اور ماہر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے اور کس مکتب فکر سے اور اس کا نظریہ کیا ہے۔ پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے مال کا مطالبہ کر لیا تو بخل کے مارے اللہ تمہارے کینے کو واضح کر دے گا۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے۔ یہ بہت عظیم سورہ ہے کہ جس میں پیغمبر کے لیے ایک فتح اور جیت کا اعلان ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ سورہ نازل ہوا جسے سورہ فتح کہتے ہیں۔ یہ صلح تو ظاہراً ہوا، لیکن پیغمبر کو فتح کی یعنی بلکہ کھلی ہوئی فتح کی مبارکباد گویا کامیابی خدا نے سنایا ہے۔ اب اس میں پہلے عرض کر دوں، بچے ہمارے یہ جانتے ہیں، نام سنا ہے لیکن شاید ڈیٹیل سے واقف نہ ہو کہ صلح حدیبیہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم چھٹی یعنی ہجری میں ذی القعدہ کا مہینہ، ابھی یہ رمضان ہے، ماہ مبارک کے بعد شوال آتا ہے، اس کے بعد ذی القعدہ کے مہینے میں حج کرنے کی غرض سے اپنے کاروان کے ساتھ، قافلے کے ساتھ سب کو تیار کیا۔ تقریباً 1400 یعنی 1400 لوگ لباس احرام میں پیغمبر کے ساتھ مکے کی طرف بڑھے۔ ادھر مشرکین کو خبر ملی کہ پیغمبر یہاں آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے مکہ، تو ان لوگوں نے راستے میں ہی پیغمبر کا راستہ روکنے چاہا، اور وہیں کے اوپر یعنی وہی وہ جگہ تھی جس کو حدیبیہ کہتے ہیں۔ حدیبیہ یعنی جہاں وہ لوگ پیغمبر کا راستہ روکنا چاہ رہے تھے اور پیغمبر کو مکے میں داخل ہونے سے روک رہے تھے، وہ جگہ تھی حدیبیہ۔ پھر یہ جب ادھر یہ کارواں اور ادھر وہ لوگ، پھر اس میں دونوں طرف سے ایک نمائندہ طے پایا کہ آؤ کچھ بات ہی کر لی جائے۔ تو اس میں جو پیغمبر کی طرف سے نمائندہ بنا وہ عثمان، اور ادھر سے بھی کچھ نمائندے۔ اب یہ گئے جب بات کرنے کے لیے تو 2-3 دن 4 دن تو ان کی خبر ہی نہیں لگی، اور یہ بات اڑ گئی افواہ کہ وہ مار دیے گئے۔ بہرحال جب یہ خبر پیغمبر کے لشکر تک پہنچی تو پیغمبر اپنے لشکر کو جتنے بچے تھے ان کو ایک درخت کے نیچے لے جا کر دوبارہ بیعت لیا کہ آئندہ بھی لگتا ہے اگر وہ مار دیا گیا جو نمائندہ گیا ہے تو یقیناً اب یہاں سے بھاگنا تو نہیں ہے، اب تو جنگ ہی ہوگی، اور جب جنگ ہوگی تو تم لوگ بیعت کرو کہ سب لوگ جنگ کے لیے آمادہ رہو۔ لیکن
उतने में 1-2 दिन के बाद वो पलटे। जब वो पलट कर आए तो उन्होंने, उनका भी कासिद जो उस तरफ मुशरिकों की तरफ से था वो भी आया, और आने के बाद बातचीत के ज़रिए जो शराइत रख कर सुलह की गई वो अमीर कायनात के हाथों वो लिखा गया। और वो लिखा क्या गया था, 10 साल इनके दरमियान जंग नहीं हुई है, मुशरिकों और मुसलमानों में 10 साल अब जंग नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, इस बार मुसलमान यहीं से लौट जाएं और अगली साल फिर आकर उम्रा कर लेंगे, 3 दिन की उनको मोहलत दी जाएगी, वो आकर उम्रा अंजाम दे लेंगे। ये लिखा गया और इस पर बात तय हो गई। वो जो जहाँ पैगंबर ने जिस दरख्त के नीचे बैयत ली दोबारा अपने असहाब के से, उसको बैयत रिजवान कहते हैं। बैयत रिजवान ये तारीख़ इस्लाम का एक कड़ी है जो फ़तेह मक्का के बाद ये लोग सुलह हुदैबिया के लिए गए, वहाँ ये अंजाम दी गई। जहन में रहे, कभी सुनिएगा पढ़िएगा तो याद आएगा कि हाँ ये भी था कहीं। अब ये जो ऊँट लेकर गए थे कुर्बानी के लिए, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने आज किया है, तो वहाँ एक वो है कुर्बानी करना। तो उन ऊँटों को यानी कुर्बानी की गई वहीं, और एहराम उतार दिया गया और मदीने वापस आ गए। तो अब यहाँ पर जंग तो नहीं हुई, ये लोग जो मुशरिक थे ये मुसलमानों को गिन नहीं रहे थे, यानी काबिल शुमार नहीं समझते थे कि इनसे बातचीत की जाए या इनकी भी कुछ शर्त और इनकी बात को रखा जाए या उस पर डिस्कस हो। लेकिन जब इन्होंने पैगंबर के तई यानी लोगों के तई पैगंबर की मोहब्बत को देखा कि ये तो पैगंबर के वज़ू का पानी जो है तबर्रुक के तौर पर रख लेते हैं और इतना इश्क इनका ज़्यादा है पैगंबर के लिए, तो इनको पैगंबर से हम छुड़ा नहीं सकते और इनसे जुदा नहीं कर सकते, लिहाजा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसमें अब यानी ये मुसलमान जो काबिल शुमार नहीं थे, अब इनकी भी गिनती होने लगी। इसी को इस्लाम और इस सूरह में खुली हुई फतह बताया है कि अब तक जो शुमार में नहीं आते थे मुसलमान, उनकी बात मान ली गई और इस साल न सही अगले साल उम्रा करने और हज करने की जो परमिशन और करारदाद और एग्रीमेंट हुआ है, इसकी बुनियाद पर इसको कहते हैं कि ये खुली हुई फतह है। लिहाजा उससे पहले यानी ये 6 हिजरी की बात है, उससे पहले मुसलमानों को शुमार नहीं किया जाता था। मुख्तलिफ नेमतें और मुख्तलिफ बातें इसमें है जो इसी पस मंज़र में है कि पैगंबर हमने तुम्हें खुली हुई फतह दी और वगैरह वगैरह। अब फिर मुनाफिक और मुशरिक अल्लाह से बदगुमान, इन पर बुराई का फेरा है। अल्लाह ने इनके लिए अज़ाब, गज़ब और लानत और जहन्नम तैयार कर रखी है और वो बहुत यानी बुरी लौटने की जगह है। ये मुनाफिकों की सरजनिश है। जब से हम लोग इस गुफ्तगू को कर रहे हैं, जितनी सरजनिश और मजम्मत मुनाफिकों की है उतनी किसी भी मुजरिम और किसी भी गुनहगार की नहीं है। लिहाजा ये निफाक ये बहुत बड़ा जुर्म है और इससे बचना चाहिए। बैयत रिजवान यानी जिन लोगों ने आपसे बैयत की, इनसे खुदा राज़ी हो गया, इन्हें सुकून क़ल्बी अता किया, इन्हें फ़तह करीब इनायत की गई और वो बहुत सी गनीमतें भी हासिल की। ये बैयत रिजवान में जिन लोगों ने पैगंबर से बैयत की, वही बैयत रिजवान जो दरख्त के नीचे, उनके लिए खुदा ये सुना रहा है 18 नंबर और 19 नंबर आयत में कि इनसे खुदा राज़ी हुआ, इन्हें सुकून क़ल्बी मिला और इन्हें फ़तह नसीब हुई और वो माले गनीमत भी बहुत सारे हासिल किए। असहाब रसूल की खुसूसियत कुफार के साथ बहुत सख्त जंग और आपस में मेहरबान, इबादत गुजार, खुदा की खुशनुदी के हमेशा तालिब, इनकी पेशानियों पर सज्दे के निशान नुमाया। इंजील और तौरात में भी इनके यही औसाफ बताए गए। माइयत और सोहबत में फ़र्क, साथ होना और हमरा होना यानी एक ज़ाहिरी है और एक बातिनी है। सोहबत एक जगह साथ होने को कहते हैं, जबकि माइयत एक मिशन, एक तहरीक। जैसे मैं अगर कहूँ कि मेरा दोस्त मसलन दूसरे शहर में है, यूपी में है, और मैं उसे कहूँ कि मैं आपके साथ हूँ, आप काम करिए, ये है माइयत। और एक ये है कि मेरे साथ कोई बैठा है जिस्मानी तौर पर मेरे साथ, ये है साथ। तो
یہ ان دونوں میں فرق ہے جو آیت نمبر 29 میں بتایا گیا۔ اب سورہ حجرات میں پیغمبر اسلام کی نسبت مومنین کی ذمہ داریاں، اس میں جو پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو پیغمبر سے آگے مت بڑھو۔ یہ بہت بڑا یعنی خدا کی طرف سے اعلان، اور یہ کیوں؟ تاریخ میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں جہاں پیغمبر تو نہ اٹھے یا نہ بولے، دوسرے لوگ آگے کودنے لگتے تھے، تو اس کے لیے یہ آیت آئی کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے، یہاں پیغمبر بیٹھے ہیں، یہ معصوم ہیں، خدا کے نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، ان کے پاس وحی آتی ہے مختلف صفتوں کے ساتھ ساتھ ان کو بولنے کی پہلی پرمیشن پہلے وہ کہہ دیں، پہلے وہ آرڈر کر لیں، پہلے وہ عمل کر لیں، اس کے بعد تمہاری نوبت ہے۔ میں کچھ مثالوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر ایک جماعت عید قربان کے دن پیغمبر سے پہلے بکرا کٹوا دیا، قربانی کر دی خدا کے لیے، یعنی خدا نے فرمایا انہی ایسے لوگوں کے لیے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی رسول اللہ اور خدا سے پہل مت کرو، تم پہلے ہونا چاہیے تھا، پیغمبر کا بکرا کٹ جاتا اور وہ قربانی دے لیتے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، پیغمبر اسلام نے ایک گروہ کو کفار کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا، کفار نے جو نمائندے پیغمبر کے آئے تھے ان سب کو قتل کیا، ان میں سے 3 لوگ فرار اختیار کر گئے، یعنی وہاں سے کسی طرح نکل گئے۔ اب جب نکل گئے تو وہ واپسی میں ان لوگوں نے 2 لوگوں کو مار دیا، مشرکوں کے، تو مشرکوں کے 2 لوگوں کو انتقام کے طور پر مار دیا۔ تو خدا نے یہاں سرزنش کی کہ آپ اپنے من سے تھوڑی کام کر سکتے ہیں، پیغمبر سے پہلے پرمیشن لیتے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، لہٰذا اب ہمیں بھی ان کے انتقام لینا ہے، پیغمبر جو کہتے وہ کیا جاتا، منمانی یہاں نہیں ہے۔ جب پیغمبر اور امام یعنی نمائندہ خدا موجود ہو تو وہاں اپنی منمانی نہیں کی جاتی، بلکہ اس کی پرمیشن اور اس کے آرڈر کے مطابق چلا جاتا ہے۔ یہ دوسری مثال۔ تیسری مثال، قوم بنی تمیم کے نے پیغمبر کو درخواست دی کہ ہمارے لیے ایک حاکم اور امیر بنائیں، تو خلیفہ اول اور دوم نے ایک کینڈیڈیٹ لا کے وہاں آپس میں برتری کا جھگڑا گویا کرنے لگے کہ یہ ہمارا والا ٹھیک رہے گا، وہ کہہ رہے تھے یہ ہمارا آدمی ٹھیک رہے گا۔ تو یہاں بھی یہی آیت نازل ہوئی کہ لا تقدموا بین یدی، بولنے تو پیغمبر خود سمجھتے ہیں کہ کس کو معین کرنا ہے اور کس کو حاکم بنانا ہے، لیکن تم لوگ پیغمبر سے پہلے ہی کود رہے ہو، تو یہ مورد سرزنش اور مذمت کی گئی ہے۔ چوتھا، امام معصوم نے کسی کو دعا کی تعلیم دی۔ یہ شاید کبھی کبھی ہم لوگ بھی اس میں آتے ہیں کہ یہ دعا پڑھو، مثلا لا الہ الا انت، اور پھر آگے پوری دعا ہے، پھر یحیی و یمیت، وہ خدا کی جو پیدا بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو جن کو تعلیم دے رہے تھے وہ آگے ہی تھے، اسی کا الٹ بھی بول دیا کہ جو مار بھی دیتا ہے اور پیدا بھی کرتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں وہی تم کو پڑھنا ہے۔ تو یہاں یعنی آپ آگے نہ جائیے، جو اللہ کے رسول یا اس نمائندہ الہی بات کریں۔ بعض اصحاب پیغمبر نے کھانا پینا، بیویوں کے ساتھ رہنا خود پر حرام کر لیا۔ پیغمبر نے جب یہ بات سنی تو ناراض ہوئے اور ان کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں کھانا کھاتا ہوں، میں پانی پیتا ہوں، میری بیویاں ہیں اور میں سوتا بھی ہوں، اور تم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا، زیادہ تقویٰ تمہیں چڑھ گیا۔ تو یعنی یہ مفہوم یہ تھا، اور اسی میں یعنی یہ آیت کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اس کے باوجود کہ پیغمبر نے متع کو جائز قرار دیا، لیکن ایک صاحب آئے جو پیغمبر سے آگے کود گئے اور انہوں نے اس کو حرام کر دیا، یہ پیغمبر سے آگے نکل گئے، لہذا اس میں سرزنش لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ۔ 8ویں ہجری میں پیغمبر فتح مکہ کے لیے حرکت کیے، جس میں بعض اصحاب نے روزہ نہیں کھولا۔ یہ روزمرہ میں بھی آ سکتا ہے ہم لوگوں کے بھی، کہ بہت لوگ سفر میں ہوتے ہیں، مسافر بن جاتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں نہیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم روزہ کھول دیں۔ پیغمبر ان کے ساتھ تھے، پیغمبر نے افطار کر لیا، وہ لوگ نہیں ہم تو نہیں
نہیں ہم تو شام ہی میں کھولیں گے. تو پیغمبر یہی ہے کہ آپ پیغمبر سے آگے نہ جائیے. پیغمبر کا عمل یا پیغمبر کا حکم پہلے ہے, اس کے بعد تمہارا ہے. اور اس سے اور مزید جو یہ تو تھا کہ پیغمبر سے آپ آگے نہ جائیں. دوسرا یہ ہے کہ دوسری آیت کہ پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو, یہ بھی ہے. یعنی جو ذمہ داریاں ہیں پیغمبر کے تئیں وہ خداوند عالم اس میں بتا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, یعنی آپ اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے بلند مت کرو, یعنی ان کے ساتھ بلند آواز سے نہ بولو. اور یہ اب اس کی میں کچھ مثالیں اس میں بھی ہیں. پیغمبر اپنے رحلت کے موقع پر یہ سب جانتے ہیں, کاغذ و قلم مانگا کہ لاؤ میں کچھ لکھ دوں, لیکن وہ خلیفہ دوم نے کہا کہ پیغمبر کو معاذ اللہ ہذیان ہو گیا ہے, ان کی بات کی کوئی ابھی صحیح اور صحیح اچھی ہونے کی کوئی دلیل نہیں, لہذا ذہنی اعتبار سے معاذ اللہ ان کو بخار کی وجہ سے یہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں, بہت زیادہ ان کی بات مت سنو. اب اس میں کچھ لوگ پیغمبر کی طرف اور کچھ ادھر, اب وہیں شور شرابہ یعنی بہت تیز تیز بولنے لگے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو, گویا یہ ان کی مذمت ہے. مرحوم علامہ شرف الدین صاحب کتاب المراجعات کہتے ہیں کہ اگرچہ کاغذ و قلم نہیں ملا اور کچھ لکھا نہیں گیا, لیکن بغیر لکھی ہوئی کتاب کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. یوں کہ پیغمبر نے کئی بار کہا ہے کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت. یہ ایک مثال. دوسری مثال, امام حسن مجتبیٰ کی شہادت جب واقع ہو گئی اور چاہا کہ پیغمبر کے پہلو میں انہیں دفن کر دیا جائے, تو ایک محترمہ آئیں اور انہوں نے مخالفت شروع کر دی, اور اس کے نتیجے میں تیر اندازی ہو گئی اور وہاں نہیں. اب وہاں جب ظاہر ہے کہ پیغمبر کا نواسا بیٹا بھی ہے, اب اس کے جنازے کو جب نہیں دفن, تو ادھر بھی کچھ لوگ تھے جو آواز یعنی اٹھائے کہ نہیں یہاں دفن ہوں گے, پیغمبر کا یہ پہلو ہے اور پیغمبر کے نواسے اور بیٹے ہیں. لیکن ادھر سے ہنگامہ آ رہی تو امام حسین علیہ السلام نے یہ اس آیت کی تلاوت کی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, یعنی نبی کی آواز کے اوپر تم لوگ اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے تو نبی نہ ہو لیکن امام ہیں جو ان کے جانشین ہیں, وہ بھی وہی حکم رکھتے ہیں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ آواز بلند کر رہے تھے وہ حکم قرآن کی صریحی طور پر مخالفت کر رہے تھے. اخوا ہے یعنی بھائی چارگی والی آیت ہے کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں, ان کے درمیان صلح کراؤ. حدیث میں آیا ہے کہ برادر مومن کی مدد کرنی چاہیے, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. اگر ظالم ہے تو اس کی مدد کرو کہ وہ ظلم سے باز آ جائے, اور اگر مظلوم ہے تو اس کو اس کا حق دلانے میں اس کی مدد کرنی چاہیے. یہ وہ آیت ہے کہ جس کو جنگ جمل سے پہلے امیر کائنات نے کہا کہ کون ہے تم میں سے کہ جو اس آیت کی تلاوت فرمائے گا. تو ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام تھا مسلم مجاشعی. وہ کھڑا ہوا کہ میں پڑھوں گا, اس کو آواز بلند پڑھوں گا. تو امام نے فرمایا کہ اگر تم اس کو پڑھو گے تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے یہ لوگ. تو اس نے کہا کہ راہ خدا میں یہ بہت کم ہے, ھذا قلیل فی ذات اللہ, خدا کی راہ میں میرا ہاتھ کٹ جائے اور مجھے شہادت مل جائے یہ بہت کم ہے. تو اس نے قرآن کو لیا اور ان لوگوں کے جنگ جمل ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کن کے مقابل ہوئی, اس میں ام المومنین بھی تھی, ان کی طرف ان کے لشکر کی طرف رخ کر کے اس نے خدا کی طرف دعوت دیا کہ اگر یہ لوگ مان جائیں تو شاید جنگ نہ ہو, خون خرابہ نہ ہو. لیکن ان لوگوں نے کچھ سنا نہیں اور جنگ پر اتارو ہو گئے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا. جب اس کا دائنا ہاتھ کٹ گیا تو اس نے قرآن کو بائیں ہاتھ میں لے لیا اور اس کے بعد بھی وہی پڑھنے لگا, تو اس کے بعد بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا. پھر اس نے قرآن مجید کو اپنے دانتوں سے دبایا اور اس کے بعد بھی جب اس کے اوپر حملہ ہوا اور وہ وہیں شہید ہو گیا تو امام نے اس کے بعد جنگ کا یعنی حملے کا اعلان کیا. ظاہر ہے کہ انسان دفاعی جنگ تو کر ہی سکتا ہے, ورنہ
بزدلی کہی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ لوگ حکم قرآن کے خلاف اور اس کے مفاہیم کو پامال کرتے ہوئے شریعت محمدی اور حکم قرآن کی مخالفت پر اترے، جو آپ کے سامنے مثالیں ہیں۔ آئیے آج اجازت چاہتے ہیں کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہوا ہے۔ خدا ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، جب تک اس دنیا میں رہیں قرآن کی تعلیمات اور اہل بیت کی سیرت پر چلتے رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو ان کی شفاعت سے محروم نہ قرار دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔